ایک عربی اپنے دو بچوں کے ساتھ جا رہا تھا، پیچھے سے گاڑی آئی، بچے کی انگلی چھوٹ گئی نا، ہاتھ چھوٹ گیا، وہ کہیں روڈ پہ آ گیا بیچارہ بچہ، گاڑی نے اٹھا کے مارا اس کو، وہ درخت پہ جا کے چپکا ہے بچہ، اس کے سامنے بچے نے دم توڑا ہے۔ عربوں میں جہاں کچھ خامیاں ہیں وہاں کچھ بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ وہ شخص جو اس کے ساتھ تھا نا، عربی کہہ رہے، میں نے اس عربی کا حوصلہ دیکھا، اس عربی نے کہا ما قدر اللہ، جو مقدر تھا وہ، کیونکہ اس میں نہ بچہ تو بیچارہ بچہ ہے، نہ باپ کی غلطی، باپ تھوڑی وہ کرتا۔ تو وہ گاڑی والا اٹھ کے آیا، اس نے کہا میں دیت دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا یار تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی غلطی بھی نہیں تھی گاڑی والے کی نا، وہ روڈ پہ بچہ خود ہی آ گیا۔ تو مسلمان کے لیے عقیدہ تقدیر کی بیس پہ بڑے بڑے غموں کو پی جانا آسان ہے، کبھی مسلمان خودکشی کی طرف نہیں جاتا۔ کہتا ہے یار جو مقدر میں تھا، جب میں نے دوسری کی نا پٹا، تو میں نے کہا ما قدر اللہ، ہاتھوں سے نہیں پیٹا کسی نے، جو زبان سے کوٹا گیا مجھے۔ تو میں بھی یہی سوچ کے صبر کیا، بھائی مقدر میں تھی، اب مجھے سمجھ میں آ رہا تھا خوش ہونے کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، صبر والی آیتیں میں دیکھوں جا کے، یہ شکر والی بہت اب تک اس طرح کی کنفیوژن چل رہی ہے۔ خیر اب تو اللہ کا شکر ہے، شکر والی آیتیں زیادہ آ گئی ہے دماغ میں۔ تو ما قدر اللہ یہ لفظ اور یہ جملہ یاد کر لیں، ایک یہ، دوسرا جب بھی کوئی پریشانی ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے غلام ہیں بھائی، ہمیں بنایا گیا ہے، ہم بنے نہیں ہیں، ہماری نہیں چلے گی، چلے گی کس کی؟ اس کی، ہم اللہ کے غلام۔ و انا الیہ راجعون، جانا کس کی طرف ہے؟ کیا مطلب؟ اس غم پہ صبر کریں گے اجر مل جائے گا۔ نبی نے فرمایا جس عورت کا ایک بچہ مر گیا، دو بچے مر گئے، اس نے صبر کیا تو اللہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ صبر، کیونکہ عورت کے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہوتا۔ بھائی مسلمان نہیں خودکشی کی طرف جاتا، مسلمان کہتا ہے یہ تو کس نے کی؟ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ غم کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ اتنا محبوب بچہ گم ہو گیا بچپن میں، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے ہیں، زبان سے ناشکری کا ایک لفظ نہیں نکل رہا، ایک لفظ نہیں نکل رہا، دعائیں مانگتے رہے ساری زندگی، اور دعاؤں کا صلہ کیا ملا؟ دوسرا بچہ بھی گم گیا۔ لیکن کیا بھائی کون کر رہا ہے یہ؟ اللہ کر رہا ہے بھائی، اللہ کی ہم پہ چلے گی۔ ایک جملہ بھی ہم ہوتے، ہم کہتے لو دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ نے بجائے پہلا بچہ لوٹانے کے دوسرا بھی اٹھا لیا، یہ کیا ہے؟ مذہب چھوڑ دیتے ہیں لوگ، اسلام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی وہ دعائیں، وہ کوئی روحانی عامل کے پاس نہیں کہ میرا ذائچہ نکال کے بچہ نکالو، کہاں ہے؟ ان کو پتا تو روحانی عاملوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس سے دعا مانگی ہے؟ اللہ سے۔ بھائی صبر، فصبر جمیل، صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں، ایسا صبر جس میں شکایت ذرا بھی نہ ہو، رو رہے ہیں، آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی، زبان سے وہ نکلے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا۔ جو غیر اختیاری غم ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہوتا نا، وہ تو محبت کی وجہ سے، وہ تو دینداروں کو بھی ہوتا ہے، وہ تو نیچرل ہے، وہ تو ہونا بھی چاہیے، نہ ہونا اس کی علامت ہے آپ کو محبت ہی نہیں تھی۔ تو زبان سے نہیں، کوئی خودکشی نہیں، کوئی ڈپریشن کے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس۔ بھائی ان ڈاکٹروں کے پاس حل نہیں ہے ڈپریشن کا حل اللہ رسول کے پاس ہے۔ تو آپ نے عقیدہ تقدیر پہ بولو مضبوط ہونا ہے، اس سے آپ کو اسٹریس سے نجات ملے گی، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ ہاں اپنی حماقتوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس میں تقدیر کا عقیدہ سوچنے کی اجازت نہیں ہے، اس میں توبہ استغفار۔ آپ نے کوئی الٹے کام کرنا شروع، سست پڑے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں ہے کیونکہ ہل نہیں رہے، نہ پڑھ رہے ہیں، اور جب فاقے پڑھنا شروع ہوئے، تانے، یار اللہ نے میرے مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوئی، بھائی تو آپ اپنا پورا کام کرو، پھر تقدیر کا عقیدہ ہے۔ آپ ہی پوستیوں کی طرح پڑے ہوئے ہو تو پھر نہیں ہوتا یہ۔ چوتھا کام، اللہ نے جو سب سے زیادہ جس کو ویلیو دی ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ عقیدہ توحید اور رسالت اور آخرت کے عقیدے اور تقدیر کے عقیدے کے بعد اللہ نے جس چیز کو سب سے زیادہ فوکس کیا ہے، نماز۔ یقیمون الصلاۃ، اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں۔ پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق ہے، ٹرخانے والی نماز پڑھی جاتی ہے، اور جو باقاعدہ جماعت کے ساتھ مسجد میں حاضری خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتی ہے اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ جگہ جگہ قرآن اقامت صلاۃ کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا۔ بھائی اگر آپ مانتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا اور یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں تو آپ کو 5 ٹائم مردوں کو مسجد میں حاضری دینی پڑے گی۔ آج سے عزم کرو، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، نماز ضائع نہیں۔ اللہ نے سفر میں آدھی کر دی ہے، قضا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جہاز میں جب بیٹھو سفر میں، بھائی نماز کی ٹائم
وضو کر کے بیٹھو, جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے, ممکن نہ ہو تو بیٹھ کے پڑھ لو احتیاطاً اس کو, کیونکہ فرض نماز کھڑے ہو کے ہوتی ہے, بیٹھ کے نہیں ہوتی فرض نماز. تو اب پڑھنے نہیں دیتے جہاز میں تو مجبوری ہے, قضا ہو رہی ہے تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر بعد میں لوٹا لو اس کو, لیکن قضا نہیں ہونے دینا کسی قیمت پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء کہتے ہیں بہتر نہیں ہے, واجب ہے, اس کو لوٹانا پڑے گا آپ کو. خیر ابھی میں اس فقہی مسئلے کی بحث میں نہیں جاتا. تو کسی اگر نماز چھوڑنے کی اسلام میں کوئی گنجائش ہوتی تو میدان جنگ میں جب دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے, سفر بھی ہے جنگ بھی ہے, وہاں اللہ کہتے معاف ہے. نہ, اللہ نے کہا نہیں. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, اے نبی جب آپ ان میں موجود ہوں اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو اس طرح سے نماز پڑھو. پورا طریقہ اللہ نے بتایا. پھر اللہ نے کہا اگر اتنا خوف ہے کہ گھوڑے سے اتر کے تم نے نیت باندھی تو تمہیں خوف ہے دشمن قتل کر دے گا, مجبوری میں پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لو, رخ قبلے کی طرف ہو. اللہ نے کہا اگر قبلے کی طرف رخ کر کے بھی خطرہ ہے کہ دشمن مار دے گا تو جہاں بھی رخ ہے, اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ ہے, تو تم وہیں جہاں بھی رخو وہیں منہ کر کے نماز پڑھ لو. اے اللہ تو ہمیں اتنی ٹینشن کیوں دے رہا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. جنگ کے بعد پڑھ لیں گے آرام سے. اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. دیکھو اصل بات یہ, اب میدان جنگ میں نماز کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں پہ صرف نماز فرض نہیں ہے, مقررہ اوقات پہ فرض ہے. ٹائم چلا گیا تو نماز چلی گئی. لوگ آخر میں شام کو آ کے ساری نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی, ہر نماز کا اپنا ایک بولو ٹائم, تو آپ اس ٹائم کی پابندی کرو. خواتین گھر میں نماز کا اہتمام کریں. جمعے میں الحمدللہ یہاں خواتین آتی ہیں نماز پڑھنے, جمعے میں مسجد میں آئیں تاکہ مسجد سے ان کا رشتہ بولو نا مضبوط رہے. یہاں اگر خواتین مسجدوں میں نہیں آئیں تو ان کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ جائے گا. اور عورت گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے. آج کل تربیت اباؤں کے کنٹرول میں بہت کم ہے, ماؤں کا کنٹرول زیادہ ہے. ماں پردے دار ہوگی بچی پردہ کرے گی, ماں پردہ نہیں کرے گی بچیاں پردہ نہیں, وہ باپ کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتی ہیں. تو خواتین کو اگر مسجد سے نہیں جوڑیں گے تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا. آگے جلدی ہے دو چار جلدی پکڑائی میں پتہ نہیں دوبارہ کب آئیں آپ لوگ. اور نماز قائم کرنا. چوتھی چیز اللہ نے چوتھے نمبر پہ جو سب سے زیادہ ویلیو دی ہے نا, وہ زکوٰۃ اور صدقات و خیرات. مسلمان کنجوس بولو نہیں ہوتا, کسی کا حق نہیں دباتا, ایک درہم کسی کا لے کے مرتا نہیں ہے. نبی جس نے پیسہ کسی کا لیا ہو نا اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. جس کا کسی پہ قرضہ ہو نا, سوچو یار کیا سزا ہے یہ کہ پیغمبر نماز پڑھانے سے انکار کر, جب تک کوئی ذمہ داری نہیں لیتا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. آپ نے فرمایا شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرضہ معاف بولو نہیں. کتنا بڑا جرم ہے یار. اور ان ملکوں میں آپ کو یہاں کے جو انگریز ہیں, گورے ہیں, ان سے زیادہ مالی معاملات میں ایک نمبری دکھانی ہے, کیونکہ یہ لوگ ایک نمبر بنتے ہیں گورنمنٹ کے لا کی وجہ سے. یہ ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں کیونکہ حکومت کا لا ہے. آپ جو ٹیکس ٹائم پہ ادا کرو گے صرف حکومت کا لا نہیں ہے بلکہ آپ کا ایگریمنٹ ہے گورنمنٹ سے. اور قرآن کہتا ہے جو ہم پر ایمان لاتے ہیں وہ معاہدوں اور ایگریمنٹ کو توڑتے نہیں ہیں. لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, فرمایا جو معاہدہ کر کے توڑے گا قیامت میں ایک جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس کو پکڑایا جائے گا تاکہ ساری دنیا کو پتا چلے یہ معاہدہ توڑنے والا آدمی ہے. حساب و کتاب سے پہلے نا ایک علامت لگا دی جائے گی, یہ جھنڈا پکڑ, یہ سارے غداروں کے ہاتھ میں جھنڈا ہے جو معاہدہ کر کے توڑتے تھے. اگر معاہدہ توڑنے کی کوئی گنجائش ہوتی, لوگ یہاں آتے ہیں معاہدے توڑ رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سے معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے کہ یہاں سے کوئی کافر ہو کے وہاں جائے گا تم واپس نہیں کرو گے, وہاں سے کوئی مسلمان ہو کے ادھر آئے گا ہم فوراً واپس کر دیں گے. یہ معاہدہ مسلمانوں کے فیور میں نہیں تھا لیکن ہو گیا نا معاہدہ. ادھر سے حضرت ابو جندل اسلام قبول کر کے ادھر آئے, ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں کیونکہ ان پہ ظلم ہو رہا تھا, بھاگ کے آئے تھے, فرار ہو کے آئے. مشرکین نے کہا آپ کے ایگریمنٹ ہوا ہے, وہاں سے جو آئے گا آپ واپس کریں گے. ابو جندل نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ان کافروں کے حوالے کر رہے ہیں تو مجھے مار دیں گے. آپ خاموش ہیں اور پکڑ کے ان کے حوالے. کیوں؟ معاہدہ. مسلمان معاہدوں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون, اللہ کہتے ہیں جو ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور وہ معاہدوں میں خلاف ورزی نہیں کرتے. 1 کھرب روپے بھی کوئی آپ کے پاس رکھوا دے اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ 1 روپیہ بھی اس سے نہیں نکالے گا. یہ اس کو کہتے ہیں 1 نمبر. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس 2 عمل تھے. ایک آپ کا کیریکٹر
کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی, اور آپ نے کبھی کسی سے کیا ہوا ایگریمنٹ نہیں توڑا. یہ 3 عمل آپ کے پاس تھے. اور ایک عمل تھا آپ کی غار حرا کی عبادت. یہ بھی تھا کہ نہیں تھا؟ مشرکین کے پاس جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا تم نے مجھ سے کبھی جھوٹ سنا؟ انہوں نے کہا نہیں. یعنی آپ نے یہ ثابت کیا کہ میں صادق بھی ہوں اور امین بھی. اسی کو کریکٹر کہتے ہیں نا یار. کریکٹر لیس آدمی نہیں ہے, قابل اعتماد ہے, یعنی جھوٹ نہیں بولے گا اور 2 نمبری نہیں کرے گا. تو نبی نے اپنے کریکٹر کو پیش کیا ہے. آپ جب یہاں غیر مسلم کے سامنے اسلام رکھو گے, وہ آپ کے رمضان کو, آپ کے روزوں کو, آپ کی نماز, آپ کے حج عمرے کو نہیں دیکھے گا, وہ آپ کے کریکٹر کو دیکھے گا کہ مالی لین دین میں کیسا ہے, لالچی تو نہیں ہے, ٹوپیاں کرانا تو نہیں جانتا, جھوٹ تو نہیں بولتا, معاہدوں کی خلاف ورزی تو نہیں کرتا. اگر اس میں آپ 1 نمبر ہوگے تو پھر آپ کی وہ حج اور نماز والی دعوت کو سنے گا. اس میں اگر آپ 1 نمبر نہیں ہیں تو پھر وہ آپ کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ قرآن نے عیسائیوں کی تعریف کی, یہودیوں کی بھی, کچھ یہودی و عیسائیوں کی قرآن نے تعریف کی. کیسے تعریف کی؟ وہاں بھی اللہ نے ان کے کریکٹر کی مثال دی ہے. فرمایا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّي إِلَيْكَ. اہل کتاب میں یہودیوں اور عیسائیوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ تم ان کو 1 دینار, $1 بھی دے دو گے نا آج کی زبان میں, اعتماد کر کے, وہ واپس نہیں کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. ایسے برے لوگ بھی ہیں. اللہ نے کہا ان یہود و نصارہ میں ایسے اچھے لوگ بھی ہیں, سونے کا پہاڑ بھی رکھوا دو گے وہ پورا لوٹا دے گا جب مانگو گے. تو اللہ نے بھی کریکٹر کو بنیاد بنایا ہے, اچھائی اور برائی. اور بھی چیزیں ہیں لیکن اس کی بڑی ویلیو ہے اسلام میں. آج ہمارے یہاں نماز روزے کو تو, حج کو تو فوکس کیا جاتا ہے, کریکٹر کو فوکس نہیں کیا جاتا. بلکہ جتنا بڑا 2 نمبر ہو, شوب سے بتاتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی کرائی. ہمارے ایک دوست چائنا گئے, ہول سیل پہ نا چیزیں بکتی ہیں چائنا میں, ماشاءاللہ ان کی داڑھی بھی اور بڑے نیک آدمی. چائنا جا کے کیا کر رہے ہیں وہ, مجھے ان کے پارٹنر نے بتایا کہ بھائی یار تو ٹوپیوں کے علاوہ یہ تو پورا ٹوپیوں کا بزنس کر رہے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا کیا بزنس؟ انہوں نے کہا بھائی یہ کیا کرتے ہیں, ہول سیل پہ نا, جیسے مارکیٹ ہے, ہول سیل پہ یہ چیز, اس نے بتایا کہ یعنی میں آپ سے خریدوں گا ہول سیل پہ تو فی الحال آپ 1 دے دیں ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو ہول سیل ریٹ پہ 1 چیز لے لی, وہاں سے ہول سیل پہ 1 چیز, یہاں سے سب کو ٹوپیاں کرا کے ہول سیل ریٹ پر اتنا بڑا کنٹینر تیار کر لیا انہوں نے. بھائی آپ سب سے جھوٹ بول رہے, وہ اس بیس پہ دے رہا ہے کہ شاید کل مجھ سے خریدے گا تو مجھ سے خریدے گا, اور آپ 100 آدمیوں کو یہی ٹوپیاں کرا رہے ہو. تو کل آپ اس کو نماز روزے کی دعوت دو گے تو وہ کیا کہے گا, یار تو اپنی حرکتیں تو دیکھو, تم ہمیں سے جھوٹ بول رہے ہو. تو ٹوپیوں کا بزنس, اب اس کا ترجمہ پتہ نہیں مفتی خالد صاحب کیا کریں گے, یہ ان کی آزمائش, کہیں گے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا. تو بھائی مسلمان کیریکٹر کا 1 نمبر ہوتا ہے, 2 نمبر نہیں. آپ نے یہاں گورنمنٹ سے جو معاہدے کیے ہیں آپ کو ان معاہدوں کو پورا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر کوئی یہاں آفیسر رشوت لے کے بھی اللیگل کام کروا رہا ہے آپ سے, آپ اس کو بولو بھائی میں تجھے رشوت دے کے یہ غیر قانونی کام کر لوں گا, یہاں کی گورنمنٹ مجھے چھوڑ دے گی کیونکہ آفیسر کی پرمیشن سے کر رہا ہوں. ادھر کی جو آخرت والی گورنمنٹ ہے, جو اللہ ہے, وہ مجھے نہیں چھوڑے. اس لیے کائنڈلی یہ میرے مذہب کا حصہ ہے, میں کسی کے ساتھ ظلم اور ناجائز بولو نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے آپ ٹائم پہ ٹیکس دے دیا کرو, آپ کا امیج گورنمنٹ کی نظر میں اچھا جائے گا کہ انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان سے جو مسلمان آتے ہیں انہوں نے ہم سے معاہدہ کیا تھا, جب انہوں نے نیشنلٹی کے لیے یا رہنے کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں ان سے کچھ فارم پہ سائن لیے گئے تھے, فری پھوکٹ میں یہاں داخلہ, یہ کسی کو اس بیس پہ یہاں انہوں نے گھسنے دیا کہ آپ کی جو آسٹریلیا کا وزیر اعظم ہے آپ کے خالو ہیں, وہ کیونکہ میرے خالو ہیں اس لیے میں یہاں اس سلسلے میں آنا چاہتا ہوں. صحیح ہے نا؟ اب آپ جب گھر میں بیگم کے پاس جاؤ نا تو آپ بولو میں اس سلسلے میں بیگم آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں کہ آپ میری وائف ہیں, ورنہ تو ٹائم دیتے نہیں نا آج کل لوگ بیویوں کو. تو آپ نے یہاں, کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یورپ میں گیا نا, وہاں پتا چلا کہ ٹیکس چوری کرنے میں الحمدللہ بہت بڑا ریکارڈ ہے. کس کا ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا, پھر لوگ مجھے پاکستان میں تنگ کرتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں کرتے ہو ہمارے خلاف. جاؤ ٹیکس چوری کرنے میں, اور میرے بھائی وہاں اور یہاں میں کم از کم اتنا فرق تو ہے کہ یہاں آپ سے اگر ٹیکس لے رہے ہیں تو آپ کو وہ فائدے بھی تو دے رہے ہیں نا.
یہ کیا بات ہے یار, فائدہ لیتے ہوئے آپ بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہو اور دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہو آپ. ہانگ کانگ میں نے ایسے مسلمز دیکھے ہیں جو کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو بے روزگار شو کر کے فری پھوکٹ کے پیڑے کھا رہے ہیں گورنمنٹ سے لے کے. یہاں بھی ایسے ہوں گے ماشاءاللہ, شاید بیان میں بھی ہوں, اللہ معاف فرمائے. اب توبہ کر لو بھائی. $3,000 آسٹریلین گورنمنٹ دے رہی تھی بے روزگاروں کو. چھپڑ میں کاروبار چل رہا ہے, مزدوری چل رہی ہے, کام چل رہا ہے, اور ادھر سے کیا لے رہے ہیں, بے روزگاری کا الاؤنس لے رہے ہیں. کس قدر بے شرمی کی بات ہے. ایک حکومت تم پر احسان کر رہی ہے, احسان فراموشی کا تقاضا یہ ہے کہ تم چھپڑ میں وہاں سے کما بھی رہے اور ادھر سے, یہ تو حرام خوری ہو گئی نا. اس سے بڑی بھیک کوئی ہو سکتی ہے؟ ہمارے نبی نے بغیر دھوکے کے بھیک مانگنے سے منع کیا ہے. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, کچھ نہیں ہے, آپ نے فرمایا جاؤ گھر میں جو کچھ ہے لاؤ, بیچا, اس کو کلاڑی دی, ان صحابی نے لکڑیاں کاٹ کے لا کے بیچ کے بزنس شروع کیا. آپ نے فرمایا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کیا کرو, کاروبار کرو. جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا, حالانکہ وہ دھوکہ دے کے نہیں پھیلا رہے تھے, واقعی غریب تھے وہ, آپ دھوکہ دے کے گورنمنٹ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, یہ زیادہ برا ہے یا نہیں ہے؟ اور اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے, آپ کا کنٹری بدنام ہو رہا ہے, آپ کا ملک کا امیج. ہم حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں یار ہمارا امیج خراب کر کے رکھا ہوا ہے, تو عوام نے کون سا اپنا امیج پاکستان کا بحال کر کے رکھا ہوا ہے؟ حکمرانوں نے اگر ہمارا امیج دنیا میں خراب کیا ہے تو عوام نے بھی اپنی حرکتوں سے خراب کیا ہے. یہ لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, یا آپ کے حج اور رمضان کی تراویح کو نہیں دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے یہ لوگ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتے ہیں کہ نہیں کراتے, لا کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر آپ کا امیج ان کے سامنے یہ چلا گیا کہ یار یہ لوگ ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے, ملک کے امن و امان میں اور کرمنل ایکٹیویٹیز میں مبتلا نہیں ہے, تو یہ آپ کو اور زیادہ سہولتیں دیں گے. اور اگر آپ نے ان کے اگینسٹ چلنا شروع کر دیا, جائز کاموں میں بھی ان کی مخالفت کرنا شروع کر دی, تو بھائی صرف آپ بدنام نہیں ہوگے, آپ لوگوں کو اللہ کے راستے اور اسلام سے روکنے کا سبب اور ذریعہ بن جاؤ. تو اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی بولو مت کرو. آخری بات, بس سچی مچی کی آخری, سچی مچی کی آخری, وہ یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو نماز کا حکم دیا, خرچ کرنے کا حکم دیا, آپ نے لوگوں پہ بھی خرچ کرنا ہے, مسجد میں بھی خرچ کرنا ہے, دینی مدرسوں پہ بھی, غیر مسلموں پہ بھی خرچ کرنا ہے. آپ کو کوئی ضرورت مند, کل مجھے کسی نے بتایا, عالم ہے وہ, علماء تو عالم تو نہیں, علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ایک گورے کو ضرورت تھی, کہتے ہیں میں نے اتنا خرچ کیا اس کے اوپر, وہ بڑا حیران ہو رہا تھا. ہر ایک پہ خرچ کرو, انسان پہ خرچ کرو آپ.